اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ پھر تشریف لائے ہیں کل کے لیے بھی اور آج کے لیے بھی، اور ان تمام زحمتوں کے لیے جو آپ قوم کے بچوں کے لیے برداشت کرتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں حلق امرأ لم یعرف قدرہ۔ ٹیچر کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری کہ اپنی منزلت، اپنے مرتبے اور اپنے رتبے اور اپنی ریسپانسبلٹی اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا۔ میری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ کل جو میں نے کہا تھا کہ انسان کو اپنے کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے مجھے کیا مل رہا ہے، بلکہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے میرے کلاس روم میں کون ہیں، ان بچوں کی ویلیو کیا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں حلقہ امرؤن، وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے لم یعرف قدرہ، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری پوزیشن کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری ریسپانسبلٹی کیا ہے، میری قدر و منزلت کیا ہے۔ ہر ایک انسان جو سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، ہر ایک کو اپنی پوزیشن کا اور اپنی ریسپانسبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا پتہ نہ ہو تو خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ہلاک کرے گا۔ ایک ڈرائیور جو یہاں سے لے کر کسی دوسرے شہر تک ایک بس کو لے کے جا رہا ہے، 30-40 لوگ اس کے بس میں ہوتے ہیں، 40-50 لوگ اس کے بس میں ہوتے ہیں، اگر اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، 40-50 لوگوں کو کسی کھائی میں کسی پہاڑ سے نیچے پھینک دے گا، شراب کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، غیر ذمہ داری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے 40 لوگوں کی جان لے سکتا ہے نا؟ لیکن 40 لوگوں کی جان سے زیادہ خطرناک وہ انسان ہے جس کے سامنے 40 آئندے کے ڈاکٹر ہو، 40 آئندہ کے انجینئر ہو، 40 قوم کے کیا خدمت گزار بننے کے قابل ہو، لیکن اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہ ہو۔ وہ 40 لوگوں کی جان لے گا اور یہ 40 لوگوں کے ٹیلنٹ اور صلاحیت کو برباد کرے گا۔ یہ پیشہ انبیاءوں کا پیشہ ہے، جتنا یعنی اس کی فضیلت ہے اتنی ہی زیادہ یہ نازک پیشہ ہے، نازک ذمہ داری ہے۔ ایک چرواہے کے ہاتھ میں بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں، وہ اپنی قدر و منزلت نہ جانے تو بھیڑیا آ کے ان جانوروں پر حملہ کر سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ بہت چھوٹا نقصان ہے، وہ بہت چھوٹا نقصان ہے، لیکن جن قوم کے معماروں کے ہاتھ، ٹیچرز کے ہاتھوں میں کون کا مستقبل ہوتا ہے، کون کا فیوچر ہوتا ہے، ہاں ایک گھر کا فیوچر ہوتا ہے، ایک بچے کا فیوچر ہوتا ہے، ایک نوجوان کا فیوچر ہوتا ہے، اس سے 1000 گنا سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میری کیا ذمہ داری ہے، اور یہ جو بچے ہیں اس لیے سنبھل کر یہ پیشہ اختیار کرنا چاہیے، سوچ کر اختیار کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم خود بھی کیا ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور ہلاک کون ہو جائے گا؟ دوسروں کو ہلاک کرے گا وہی ہلاک ہو جائے گا، تباہ کون ہو جائے گا؟ دوسروں کو تباہ کرے گا وہی تباہ ہو جائے گا، برباد کون ہو جائے گا؟ جو دوسروں کو برباد کرے گا وہی برباد ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ٹیچر یہ کہ وہ سمجھے میں کیا کر رہا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے۔ اور یہ صرف اس کی ذمہ داری نہیں جو ایک اسکول میں مورل لیسن دیتا ہو، مورل ایجوکیشن کا ذمہ دار ہو، میتھ پڑھانے والے کی بھی ذمہ داری، انگلش پڑھانے والے کی بھی ذمہ داری، فزیکل ٹیچر پی ٹی کی بھی ذمہ داری ہے، وہ سمجھے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کی بھی ذمہ داری۔ کبھی میتھ پڑھانے والا ٹیچر اپنی غلط اخلاق کی وجہ سے، غلط بیہیویئر کی وجہ سے ایک انسان کا ٹیلنٹ اور ایک انسان کا فیوچر تباہ و برباد کرتا ہے، بیجا غصہ کرتا ہے، بیجا انسلٹ کرتا ہے، بیجا بے عزتی کرتا ہے۔ میں تو پڑھاتا ہوں ٹیچر، لیکن میں نے ایک انسان کے ٹیلنٹ کو کیا برباد کر دیا۔ کبھی ایک انگلش پڑھانے والا بچے کو کھڑا کیا، اس کا پروننسیشن ٹھیک نہیں تھا، ہوم ورک نہیں کیا تھا،
میں نے پورے کلاس روم میں اس بچے کے اندر کیا بچے کی انسلٹ کی. میں نے خدا نہ خواستہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھا تھا. میں نے مثلا اس سے کہا جیسے عام طور پر انڈیا میں پاکستان میں اس ریجن میں ہوتا ہے, میں نے کہا تھا تو نہیں پڑھ پائے گا, تو نہیں سمجھ پائے گا, ہاں ہوتا ہے نا ایسا. اور ہم نے اس کی انسلٹ کی, نتیجے میں وہ تعلیم سے بیزار ہو گیا. اس کے پیرنٹس آتے ہیں اسکول آتے ہیں, یہ بچہ اس کو دل نہیں لگتا ہے, ہاں مینجمنٹ کے پاس لے کے جاتا ہے, اس کو دل نہیں لگتا. لیکن اس کا روٹ کاز کیا ہوتا ہے, ایک دن ایک ٹیچر نے غلطی کی, اس بچے کو ہمیں گدھا نہیں کہنا چاہیے تھا, حیوان نہیں کہنا چاہیے تھا, جانور نہیں کہنا چاہیے تھا, بندر نہیں کہنا چاہیے تھا, جانور کی الیاذ باللہ خدا بچائے جانور کی اولاد نہیں کہنا چاہیے تھا. ہم نے کہہ دیا, اور اس بچے زیادہ سیریس ہوتے ہیں, ایموشنلی ویک بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, اور اس نے وہ بات دل میں لے لی اور اس کا پڑھائی سے دل ہی کیا ختم ہو گیا. اس ٹیچر نے کیا کیا, آباد کیا یا برباد کیا؟ برباد کیا. ایک آدمی کو نہیں, ایک نیشن کو, ایک انسان کو. ہلاک امرؤ لم یعرف قدرہ, ہلاک ہوتا ہے وہ انسان اور ہلاک کر دیتا ہے, برباد ہوتا ہے وہ انسان اور برباد کر دیتا ہے, تباہ ہوتا ہے وہ انسان اور تباہ کر دیتا ہے. جس کو پتا نہیں ہو میرا مرتبہ کیا ہے, میرا رتبہ کیا ہے, میری ویلیو کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, میری ریسپانسبلٹی کیا ہے, میری ایکشن اور ریئیکشن کا کیا رد عمل کیا ہوگا, میرے ایکشن اور ریئیکشن کا, میرے بیہیویئر کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے. میرے ایک بیہیویئر کی وجہ سے ایک گھر میں کیا خوشی آ سکتی ہے, اور میرے ایک بیہیویئر کی وجہ سے کیا ایک گھر میں کیا غم آ سکتا ہے. میرے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے ایک بچہ نکھر سکتا ہے, پروان چڑھ سکتا ہے, اور میرے ایک غلط بیہیویئر کی وجہ سے انسان کیا دب سکتا ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم خود یہ سمجھیں کہ میں کلاس روم میں صرف میتھ پڑھانے نہیں چاہتا ہوں, انگلش پڑھانے نہیں چاہتا ہوں. سر آپ ادھر آئیے. جن کے سروں پر ابھی ماں باپ کا سایہ, وہ اپنے پیرنٹس کی صحت و سلامتی کے لیے, اور جن لوگوں نے آپ کو اور ہم سب کو پڑھایا اور ہم کسی لائق لکھنے کے لائق ہوئے اور پڑھنے کے لائق ہوئے, ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے سلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہلاک امرؤ, ہلاک ہو جائے گا وہ, اور ہلاکت, اور دوسروں کو ہلاک کرے گا وہ انسان جس کو اپنی قدر و منزلت کا کیا نہ ہو, پتہ نہ ہو, جس کو اپنی قدر و منزلت کا پتہ نہ ہو. 10 پوائنٹ میں بتاؤں گا بچے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے ٹیچر کیسے ہو, ان کے ٹیچر ان کے ساتھ کیا بیہیویئر کرے. کتنے پوائنٹ؟ 10 پوائنٹ. بچے کبھی کبھی ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا نہیں بچوں کے لیے کا کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, کچھ توقعات ہوتی ہے کہ ان کے کلاس روم میں آنے والا ٹیچر ان کے ساتھ کیسے پیش آئے. ہم صرف کن سے توقع رکھتے ہیں, بچوں سے. بچوں کی بھی کچھ توقعات ہوتی ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم کلاس میں 10 مرتبہ بتاتے ہیں کہ ہماری کیا توقع ہے. کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ذرا ہم ایک مرتبہ 1 منٹ کے لیے غور و فکر کریں, ہم دیکھیں اس بچے کے لیے جیسا ٹیچر ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے, اس بچے کے من میں کیا ہے, اس کی نفسیات میں کیا ہے, اس کی سائیکالوجی میں کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے کہ اس کا ٹیچر کیسا ہونا چاہیے. پہلا پوائنٹ دیکھیے, پہلا پوائنٹ, بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹیچر ان کو بچہ سمجھے. چھوٹی بات ہے نا, بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹیچر ان کو بچہ سمجھے. اکثر ہم, کل بھی میں نے بات کی کہ اکثر ہم بڑوں کا بیہیویئر ان کے ساتھ کرتے ہیں. وہ میٹیریل ہمارے کل جو آیت اللہ خامنہی کا جملہ, را میٹیریل آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے, بنایا پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بنانا آپ کا کام ہے. اور ہم اس کے ساتھ کیسے بیہیویئر کرتے ہیں, جیسے یہ کیا بنا ہوا ہے, جیسے یہ میتھ پڑھ چکا ہے, جیسے یہ سائنس پڑھ چکا ہے, جیسے یہ جغرافیہ پڑھ چکا ہے, جیسے یہ سارے سبجیکٹس پڑھ چکا ہے. بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر ان کو بچہ سمجھے, ٹیچر ان کو بچہ سمجھے. اور اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس بچے کو ہم آدم کا بچہ, انسان کی اولاد سمجھے, اس کو ہم بچہ سمجھے. اور اس کا بچہ جانور کا نہیں, الیاذ باللہ خدا بچائے,
اس کو ہم انسان کا بچہ سمجھے، جس انسان کے بارے میں خدا نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس آدم کی اولاد کو محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، لائق احترام بنایا ہے۔ ہم نے اس آدم کو، اس انسان کو، یہ لائق احترام ہے، اتنا لائق احترام ہے، 1,24,000 انبیاء کا سردار نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے شانوں پر جو عبا ہوتی تھی وہ فخر کے ساتھ اس انسان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے تھے، ہے نا؟ وہ اس انسان، جب یہ انسان اس نبی کے سامنے آتا تھا تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے ریسپیکٹ میں، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ قرآنی ویو پوائنٹ سے اور اسلامی ویو پوائنٹ سے یہ انسان محترم ہے، احترام ہے۔ احترامی کیوں ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس کے اندر جو روح ہے نا وہ خدائی روح ہے، اس خدائی روح کی وجہ سے اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت۔ یہ کمپیوٹر 2-4 کام ہمیں کر کے دیتا، دیکھیں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں اس کے آس پاس کا، اس کے پر کور رکھتے ہیں، اس کا گردہ صاف کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کچھ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر ہزاروں کمپیوٹر سے زیادہ کیا صلاحیت اندر پڑی ہوئی ہے، ہم اتنا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو پہلا کام اس ٹیچر کا جو چاہتا ہے کہ وہ ہلاکت سے بچے، اس ٹیچر کا جو چاہتا ہے تباہی سے بچے، اس ٹیچر کا جو چاہتا ہے میرے ہاتھوں تباہی ہو، میرے ہاتھوں آبادی ہو، میرے ہاتھوں کیا بربادی ہو، میرے ہاتھوں کیا انسان کی تعمیر کا کام ہو، اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے جو اس کے سامنے بچے ہیں ان کو بچہ سمجھے، اور ان بچوں کو الیاذ باللہ جانوروں کا بچہ نہیں، حیوانوں کا بچہ نہیں، انسان کا بچہ سمجھے۔ کون انسان؟ جس کے احترام میں انبیاء کھڑے ہوتے تھے، اس کو ریسپیکٹ کرتے تھے، اس کو ریسپیکٹ کرتے تھے۔ نبی کی حدیث ہے من کان لہو سبیٌ فلیتسابل، من کان لہو سبیٌ، جس کے پاس بچہ ہو، اپنا بچہ ہو یا جس کو ذمہ بچوں کی کیا تربیت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہو، اپنا بچہ ہو یا دوسروں کے بچوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہو، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ فلیتسابل، تو وہ ان کے ساتھ بچوں کی طرح پیش آئے۔ جس کے پاس بچہ ہو، جس کا کوئی بچہ ہو، اپنا بچہ ہو، جبکہ یہ سارے ہمارے اپنے ہی بچے تو ہیں، سارے ہمارے۔ انڈیا میں ایک رہنما گزرے ہیں علامہ غلام عسکری، نام سنا ان کا؟ نام سنا ان کا؟ غلام عسکری صاحب کا نام سنا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے آپ نے؟ اس نے تھرو انڈیا تقریباً 1000 کے قریب کیا دینی مکتب اور دینی سکول قائم کیے ہیں۔ کشمیر کے جو چائنا سے قریب ایریا ہے نا، چائنا کے بارڈر میں ملے ہوئے، وہاں تک ان کی محنتوں کی وجہ سے قرآن وہاں اس چائنا بارڈر کے قریب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور دین سے واقف ہوتے ہیں، قرآن سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تو اپنی اہلیہ سے کہتے تھے، تم کہتی تھی ہمارے پاس ایک بھی بیٹا نہیں ہے، دیکھو اب ہمارے پاس 50,000 بچے ہماری اولاد بن گئے، ہم سے بڑا کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی صاحب اولاد نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس 2-3 بچے، ہمارے پاس 50,000 بچے۔ اتنا جو جال بچھا ہوا پورے انڈیا میں مکاتب کا، دینی سکولز کا، ہمارے پاس 50,000 بچے ہیں، اور صحیح کہہ رہے تھے 50,000 بچے ان کے۔ تو ٹیچر 2-3 بچوں کا باپ نہیں ہوتا ہے، 2-3 بچوں کی ماں نہیں ہوتی ہے، ٹیچر 50-60 بچے، بڑے صاحب اولاد ہے یہ ٹیچر ہمارے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جس کے پاس بچہ ہو، جس کا کوئی بچہ ہو، تو فلیتسابل، تو ان کے ساتھ بچوں کی طرف پیش آئے۔
کی طرف پیش آئے, کھیلے ان کے ساتھ, کھیل کے انداز میں ان کے سمجھائے. کتنی پیاری حدیث ہے, کتنی بیوٹیفل حدیث ہے. کتنے کام ہو گئے؟ ایک ہی کام, دو کام ہو گئے. ایک کام یہ ہوگا کہ بچوں کو بچہ سمجھنا, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بچے سے زیادہ اس کو انسان کا بچہ سمجھنا. اس بچے کو آدم کی اولاد کا بچہ سمجھنا. ہم بچہ تو سمجھتے ہیں, لیکن اکثر اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے ارے کسی غریب کا بچہ ہے, امیروں کا بچہ ہو تو ریسپیکٹ, کیسے ممی, کیسے ڈیڈی, میرا سلام کہہ دینا. اب پتہ چلا یہ رکشہ چلانے والے کا, ہم اس سے پوچھتے بھی نہیں, بیٹا ممی ٹھیک ہے, آپ کے ابا ٹھیک ہے, کام کرتے ہیں, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ یا تو ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ آئے درم ہے امام زمانہ مشن. امام زمانہ مشن کیا ہے؟ امام زمانہ مشن شیعوں کا مشن نہیں ہے, مسلمانوں کا مشن نہیں ہے, انسانوں کو ریسپیکٹ دینے کا مشن ہے. امام زمانہ کے بارے میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے, ماہ رمضان میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. دولت کریمہ, دولت کریمہ, جو ہم ویٹ کر رہے ہیں نا امام زمانہ کا, وہ ایک ایسا سسٹم نافذ کریں گے پوری دنیا میں, وہ گورنمنٹ نہیں, اس گورنمنٹ کی, اس حکومت کی کوالٹی ہوگی کریمہ, کرم سے آیا ہے, کرامت عطا کرنے والی گورنمنٹ, ریسپیکٹ عطا کرنے والی گورنمنٹ. یہ انسان جس عزت کا لائق ہے وہ عزت اس کو دینے والی کیا گورنمنٹ, یہ انسان جس احترام کا لائق ہے وہ احترام دینے والی کیا گورنمنٹ. وہ احترام جو خدا کے ولیوں نے, خدا کے نبیوں نے, خدا کے مرسلین نے, خدا کے انبیاء نے انسان کو دیا ہے, جب امام آئیں گے وہ ریسپیکٹ اس کو دیں گے, وہ احترام دیں گے. آئز علم یعنی یہ انہیں کہ انسان کے ساتھ کھیلے. تو پہلی ذمہ داری ہماری, انسان کلاس روم میں جو بچے ہیں ان کو بچہ سمجھیں, اور ہم غلطی کرتے ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں. ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا. ہماری دوسری ذمہ داری ہے ان کو کیا سمجھیں؟ انسان کا بچہ سمجھے. اور بچے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ٹیچر ہمیں غلطی کرنے کا موقع دے. تیسری بات, بچہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ ہمیں غلطی کرنے کا موقع دے, اس لیے کہ خدا نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ غلطیاں کر کے سیکھتا ہے. یہ غلطیاں کر کے کیا سیکھتا ہے؟ بگاڑتا ہے, ٹھیک کرتا ہے, غلطیاں کر کے سیکھتا ہے. غلطیاں کرنے کا مطلب ہے یہ سیکھنے کا مرحلہ کیا طے کر رہا ہے. یہ جو آپ کی کلاس روم میں ایک بچہ آ رہا ہے غلطیاں کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ سیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سیکھنے کے مرحلے میں, اس کا مطلب یہ آگے بڑھ رہا ہے. یعنی اس نے کچھ کیا, اس کرنے میں اس سے کچھ غلطیاں ہوئی, اس کا مطلب یہ کہ یہ کرنے کے معاملے میں آگے آ رہا, آگے بڑھ رہا ہے نا. کسی نے ہوم ورک کی, 10 غلطیاں تھی اس میں, اس 10 غلطیوں میں 8 تو ٹھیک تھی نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکھ رہا ہے, یہ سیکھ رہا ہے. تو ہمیں جو اس نے ٹھیک کیا اس پر اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کی ابھی میں کافی چیک کروں کتنے آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہوگی کہ مجھ کو جو اس انسان کے جیب میں 50 روپے اگر ہوں گے میں آپ کو دوں گا, آپ کی اتنی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے. لیکن ایک زمانے میں آپ کو بھی نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کو کیا غلط لکھنے کی وجہ سے کیا ڈانٹ پڑی ہوگی, ہے نا, ہے نا. یا آپ کا پہلے دن اسکول ہے آپ کو 100 میں سے 100 مارکس ملے. اگر یہاں کوئی ہے تو پیچھے جو منور میں بیٹھے ہیں اور ہمارے سر جو بیٹھے ہیں ہم ان کو 500 روپے دیں گے. جو کہ میں جس دن گیا تھا پہلے دن مجھے 100 میں سے 100 مارکس ملے تھے. کوئی ایسا ہے؟ ایک بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں, ہم اپنا پاسٹ بھول جاتے ہیں. ہم اپنا پاسٹ بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ نہیں ہم بھی اس سٹیج سے گزرے ہیں جس سٹیج میں ہمارا یہ بچہ ہے. آیت اللہ جعفر, آیت اللہ مظاہری کی ایک کتاب ہے, آیت اللہ مظاہری, آیت اللہ یہ نام لکھنے چاہیے آپ کو, آیت اللہ مظاہری.
اصفہان میں اسلامک سیمینری کے ہیڈ اور وہاں کے امام جمعہ، پتہ نہیں آپ بھی ہے یا نہیں، ان کی ایک کتاب ہے 40 تربیتی وارننگز، 40 تربیتی وارننگز، 40 تربیتی وارننگز۔ اس میں سے ایک وارننگ یہی ہے کہ پیرنٹس جو غلطیاں کرتے ہیں، وہ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہے، وہ سمجھتے پیرنٹس بھول جاتے ہیں کہ بھائی بچے نے غلطیاں کی ہے، ارے ایک زمانے میں ہم بھی بچے تھے، ہم نے بھی اس طرح کی غلطیاں کیا کی ہے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں جرمن کے ایک صاحب کی، انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں خط لکھا، جب اس کو اپنے بچوں کو اسکول لے جانا ہوتا تھا تو بچے کو گاڑی پر بیٹھنا نہیں آتا تھا، وہ اس سے کہتے ہیں بے ادب، ابھی گاڑی پر بیٹھنا نہیں آتا، اور پھر جب اس کو پک اپ کرنے جاتے تھے پھر آتا ہے بے ادب، تو گاڑی پر بیٹھنا نہیں آتا، روزانہ اس کو ایسے ڈانٹتے تھے، اس کی ہوم ورک دیتے ہیں بے ادب، لکھنا بھی نہیں آیا، اتنا بڑا ہو چکا لکھنا بھی نہیں آیا۔ پھر ایک دن اس ڈاکٹر کو احساس ہوا، ارے میں بھول گیا ہوں کہ یہ بچہ ہے، میں اس کو بڑوں کی طرح بہیویئر کرتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ بچہ سو رہا تھا، اس نے سارہ نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، بیٹا اپنے بابا کو معاف کرنا، میں اب تک تمہارے ساتھ بڑوں جیسا بہیویئر کرتا تھا، میں تمہارے ساتھ بالغ انسان کا بہیویئر کرتا تھا، میں تمہارے ساتھ کالج سے جو نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا جیسا بہیویئر کرتا تھا، بیٹا مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں تمہیں بچہ سمجھنا بھول گیا تھا۔ جب تو بیٹا گاڑی میں بیٹھتا تھا میں تم سے کہتا بیٹھنا نہیں آتا تھا، جب گاڑی سے اترتا تھا میں تم سے کہتا تھا بیٹا تمہیں دروازہ بند کرنا نہیں آتا تھا، میں تمہاری کاپی دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا تمہیں ابھی لکھنا نہیں آتا۔ بڑی غلطی۔ 40 تربیتی وارننگ، 40 تربیتی پیرنٹس کے لیے اور کن کے لیے؟ ٹیچرز کے لیے۔ بچے توقع کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو غلطی کرنے دیا جائے۔ چوتھی بات بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹیچر ان کے ساتھ پولیس مین آرمی مین کی لینگویج نہیں، پیار و محبت کی لینگویج میں ان کو سکھائے اور سمجھائے۔ اسکول میں اور پولیس چھاونی میں بہت فرق ہے۔ پولیس چھاونی میں لاٹھی ڈنڈے سے کام چلتے ہیں، گالیوں سے کام چلتے ہیں، لیکن اسکول تربیت گاہ ہوتا ہے، تربیت گاہ میں لاٹھی ڈنڈے سے نہیں، پیار و محبت سے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا اگر پیار و محبت سے نہ چلا تو اس نے کہا کہ پیار و محبت میں اور زیادہ اضافہ کرو۔ اگر پیار و محبت سے کیا نہیں چل رہا کام تو اس نے کہا پیار و محبت کے میں کچھ اور اضافہ کرو، لیکن کام کس سے ہوگا؟ پیار و محبت سے ہوگا۔ تو یہ بچے توقع کرتے ہیں کہ ان کو پیار و محبت کے ماحول میں سمجھایا جائے۔ یہ شعر آپ ضرور لکھیے، اپنے گھر میں لکھ کے رکھیے گا، ڈیزائن کر کے رکھیے گا۔ فارسی کا شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے۔ جب تک میں لکھوں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو میتھ سے ریلیٹڈ تو ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شعر بہت پیارا شعر ہے کہ درس معلم یعنی ٹیچر کا درس لیسن، گر بود اگر ہو زمزمئی محبتی، اگر ٹیچر پیار و محبت کے ساتھ پڑھائے تو اس کا بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر میتھ کے ٹیچر میتھ پیار و محبت کی لینگویج میں، ہاں بچوں سمجھ میں آیا، ایک مرتبہ سمجھ میں آیا تو دوسری مرتبہ، اور اگر کسی کے سمجھ میں آیا تو بیٹا میں آپ کے گھر آؤں گا سمجھانے کے لیے، تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، ہے نا؟ فلان پیریڈ میرا خالی ہوتا بیٹا، مارننگ اسمبلی میں آپ کو سمجھاؤں گا، لنچ کے ٹائم بچوں میرے پاس آنا میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس بچے کو کیا وہ تھوڑا مورلی بوسٹ ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں، اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کلاس میں زیادہ لوگ ہیں تو پارٹ ٹائم مجھے دے سکتے ٹیچر۔ تو یہ شاعر کہتے ہیں درس معلم، معلم کا پڑھانا گر بود اگر ہو زمزمئی محبت، محبت کے نغمے کے ساتھ، محبت کے ترانے کے ساتھ، محبت کے سانگ کے ساتھ، ہاں محبت کے
کے سانگ کے ساتھ، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا بچے سنڈے کے دن ماں باپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم گھر میں نہیں رہیں گے، ہم اسکول جائیں گے۔ جمعے مکتب عورت، اور کیسے بچوں کو؟ جمعے مکتب عورت طفلے گریز پارا۔ شاعر کہتا ہے اگر آپ نے پیار و محبت کے نغمے کے ساتھ، پیار و محبت کے سانگ، ارے وہ سانگ نہیں جو فلموں والے سانگ نہیں، آپ سانگ نہ سمجھیے گا، محبت کے ساتھ، ہاں جمعے مکتب عورت، جمعے انہیں ایران کے اس میں اعتبار سے کہا ہے انہیں چھٹی کے دن، ہاں سنڈے کے دن، تو سنڈے کے دن ایسے بچوں، شرارتی بچوں کو بھی کیا جمعے کے دن اور ہولی ڈیز میں بھی کیا اسکول کی طرف لائے گا۔ گریز پائے یعنی شرارتی بچے، بھاگنے والے بچے۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ پیار و محبت کے سائے میں اپنے بچوں کو پڑھائیں تو بچے گھر جا کر لڑائی کریں گے، ممی میں آج بھی اسکول جاؤں گا، ڈیڈی میں آج بھی اسکول جاؤں گا، آج تو سنڈے، تو کیا ہوا سنڈے ہے لیکن میں تشنا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں ٹیچر کے پیار و محبت کے لیے، ہے نا؟ غلط بات ہے کہ صحیح بات؟ صحیح بات۔ درس معلم گربوت لکھا آپ نے؟ نہیں لکھا؟ درس معلم گربوت زمزمہ محبتی، جمعے مکتب عورت، مکتب یعنی اسکول، جمعے مکتب عورت طفلے گریز پارا، گریز پارا یعنی شرارتی بچہ، شیطان بچہ، نہ پڑھنے والے بچے کو بھی کیا تڑپ پیدا ہو جائے گی، میں اسکول سے چھٹی نہیں کروں گا، میں ہالیڈیز میں بھی کہاں جایا کروں گا؟ اسکول جایا کروں گا۔ پانچواں پوائنٹ صداقت۔ بچے توقع کرتے ہیں ہمارے ٹیچر سچے ہوں، یہ سچ میں وہ جو پیار کا اظہار کرتے ہیں وہ عمل سے بھی دکھائیں۔ ہم نے کہا میں تڑپ رہا ہوں، میں تمہیں وہ کرنا چاہتا ہوں، تمہارا درد ہے، تمہاری تڑپ ہے، ہاں تمہاری محبت ہے، تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی غصہ کرتا ہوں، لیکن بیچ میں بچے دیکھتے ہیں کہ سر کا خون آتا ہے تو سر کلاس کے درمیان ہی کیا ہیلو السلام علیکم، اچھا ہاں، تو کیا ہوا پھر اس کام کا؟ بچے دیکھتے کیا کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اب دیکھو ہمارا ٹائم ویسٹ کرتا، 35 منٹ کی کلاس ہے اور 10 منٹ تو ٹیچر بات کر رہے ہیں، اچھا بچہ 1 منٹ رو میں باہر سے آتا ہوں، ہاں تو بچوں کو میسج آتا ہے اس سر جھوٹ میں کہہ رہے ہیں مجھے تم سے پیار ہے، ہم سے پیار ہوتا تو ہمارے 10 منٹ ضائع نہ کرتے، ہم سے پیار ہوتا تو 10 منٹ ضائع نہ کرتے، 10 منٹ لیٹ نہ آتے، 10 منٹ پہلے نہ نکلتے، اس بہانے اس بہانے کیا ہمارا وقت ضائع نہ کرتے۔ صداقت، بچوں کو میسج آتا ہے ہیپوکریسی کا، منافقت کا، دو چہرے کا، بچے توقع کرتے ہیں ہمارا ٹیچر ہمارے ساتھ بالکل ماں اور باپ کی طرح، صداقت اس کے اندر پائی جاتی ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بچے کو ساتھ ساتھ اپنی ریسپیکٹ بھی بچوں کے درمیان کیا کھو دیتے ہیں، اپنی ریسپیکٹ بھی بچوں کے درمیان کھو دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو کبھی کبھی نصیحت کرتے ہیں ان کے وہ پلے نہیں پڑتی ہیں، ارے کیا یہ کہہ رہے ہیں وقت ضائع نہ کرو، یہ تو خود ہمارے روزانہ 5 منٹ ضائع کرتے ہیں، ہے نا؟ کسی کو تو ہیپوکریسی کہتے ہیں، زبان سے کچھ کہو عمل سے کچھ کہو۔ صداقت، بچے توقع کرتے ہیں ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کیا پیش آئے۔ کتنی پوائنٹ ہو گئے؟ 5 پوائنٹ۔ اگر ابھی تک کسی کے پاس سوال ہو تو سوال کریں، ہاں بتائیے۔ ہو گئے تو چھٹا پوائنٹ، بچے بھی بڑوں سے زیادہ عزت اور ریسپیکٹ کے پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں، عزت اور ریسپیکٹ کے پیاسے اور بھوکے ہیں۔
रेस्पेक्ट की जुबान समझते हैं। हमारे प्यारे नबी, हजारों दरूद और सलाम हो उस प्यारे नबी पर। वो फरमाते हैं जब तक मैं जिंदा हूं 5 काम कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं 5 काम कभी नहीं छोड़ूंगा। उन 5 कामों में से एक है कि जब तक मैं जिंदा हूं बच्चों को सलाम करना कभी नहीं छोड़ूंगा। किसकी हदीस है? किसकी हदीस है? प्यारे मोहम्मद, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। और फिर फरमाते हैं ये 5 चीज मैं इसलिए जिंदगी भर करना चाहता हूं ताकि मेरे बाद हर मुसलमान इसको क्या फॉलो करे, ये मेरी सुन्नत बन जाए, मेरी यादगार मुसलमानों के दरमियान रहे कि मैं उनमें से एक है कि गुलामों के साथ खाना, सिंपल कपड़ा पहनना, उनमें से एक है बकरी का दूध खुद ही दोना, यानी अपने काम खुद ही करना, सेल्फ किसी दूसरे पर डिपेंड न होना। हम अक्सर अब जो ऐसी जनरेशन पैदा हो गई, आज की जनरेशन अपने काम खुद से, लेकिन हमारे काम सारे काम खुद से करते थे। उनमें से एक नबी फरमाते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं बच्चों को सलाम करता रहूंगा जब तक सांस में सांस है, ताकि मेरे बाद ये मेरे मानने वालों के दरमियान क्या रहे, सुन्नत रहे। बहुत सख्त है, बहुत सख्त है बच्चों को सलाम करना, वाकई सख्त है। ये तो मॉडर्न और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है जहां ये कि नहीं हम एक्सपेक्ट करें बच्चे हमें सलाम करें, लेकिन जिनको मोहम्मद अरबी की तरह छोटे बच्चों को बड़ा बनाना हो वो खुद जो झुक जाते हैं उनको सलाम करने के लिए। अगर कोई चीज गिरी हुई हो तो वो खुद से उठती नहीं है, आप झुक जाते हैं, आप उसको। अगर कोई बच्चा गिर गया हो आप ये नहीं कर सकते बच्चे हाथ मेरे हाथ में हाथ दो, नहीं, आपको भी क्या करना होगा, झुकना होगा। अगर आपको कोई बच्चा जो गिरा हुआ है उसको आपको उठाना है, आपको उसको इल्म का सहारा देना, आपको उसको नॉलेज का सहारा देना, तो आपको भी थोड़ा सा क्या झुकना पड़ेगा। ये झुकना नहीं है, ये झुकना नहीं है, ये बुलंदी है। क्यों? ये आपको कनेक्ट करती है अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ। ये झुकना नहीं है, ये बुलंदी है। ये आपको कनेक्ट करता है किसके साथ? नबी की सुन्नत के साथ। हमारे मुनव्वर भाई के अंदर ये कितनी अच्छी सलाहियत है, हमारे सर के अंदर कितनी सलाहियत है, नदामत के साथ चलते हैं, बैठते हैं। तो बच्चे तवक्को करते हैं, नबी ने फरमाया बच्चे तवक्को करते हैं हमें इज्जत दी जाए, हमें रेस्पेक्ट दिया जाए, हमें एहतराम दिया जाए। किस तरह? नबी की तरह। नबी जब तक जिंदा थे बच्चों को क्या करते थे? आपको पता है मदीना और मक्का के बच्चों के अंदर एक हसरत रह गई थी कि किसी दिन हम नबी को सलाम करने में क्या पहल करें, लेकिन कभी वो पहल करने में कामयाब नहीं हुए। वो छुप जाते थे दीवार के पीछे कि नबी पीछे से आप जैसे आए कि आप पीछे से सलाम करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बहुत बड़ा जिगर चाहिए। ये मौलवी साहब के लिए, मुझे से तालिब के लिए कहना आसान है, लेकिन कभी कभी आप अमल कीजिए तो बहुत सख्त है। मगर एक दिल, वही जो कल मैंने कहा, दिल दर्द मुस्तफा से भरा हुआ, दिल में थोड़ा सा दर्द हो, वो इंसानियत का दर्द कि नहीं मुझे इनको उठाना है, इनको अखलाकी लिहाज से इनको उठाना, तालीमी लिहाज से मुझे उठाना, माशरती लिहाज से इनको उठाना। तो 5 चीजें, अच्छा 6 चीजें बच्चे तवक्को करते हैं क्या? उनको क्या दिया जाए? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 7वीं चीज क्या हो सकती है? हाँ, बच्चे तवक्को करते हैं उनको डराया न जाए, उनका डर खत्म किया जाए। सिंपल बातें, उनको डराया न जाए, उनका डर खत्म किया जाए। अक्सर हमारा टूल क्या है बच्चों को पढ़ाने में? डराना, है ना? हम क्या करते हैं? डराते हैं। और ये आपने वो सोशल मीडिया में जो गर्दिश कर रही कहानी सुनी होगी, 2 माएं बच्चों को स्कूल लेके जा रही थी और एक सफाई कर्मचारी समझते ना, वहां से गुजर रहा था। तो एक मां ने कहा बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके तुम्हें क्या
सफाई कर्मचारी बनना पड़ेगा। दूसरे माँ ने कहा बेटा पढ़ो ताकि आगे जाकर ऐसे लोगों की तुम हेल्प कर सको, है ना। एक डरा रही है क्या, अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही काम करना पड़ेगा, सड़कों की सफाई करनी पड़ेगी। और एक उसको विजन दे रही है, क्या विजन दे रही है, बच्चे पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या ऐसे लोगों की क्या क्या कर सको। तो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें डराया न जाए बल्कि उनका डर खत्म किया जाए। बच्चे तवक्को करते हैं, ये तो कल भी बात रिपीट हुई है, आज हमारे बच्चों के साथ सेशन भी था, उन्होंने खुद ये कहा कि बच्चे तवक्को करते हैं उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाए। बच्चे भी ये गलती करते हैं और टीचर्स भी ये गलती करते हैं। हर एक बच्चे के अंदर अपनी एक खास सलाहियत होती है कि उनको दूसरों के साथ कंपेयर न किया जाए, उनको दूसरों के साथ कंपेयर न किया जाए। बच्चे तवक्को करते हैं उनका क्लासरूम उनकी खुशी बढ़ाने वाला हो, उनकी खुशी को क्या छीनने वाला। बच्चे तवक्को करते हैं उनका क्लासरूम, उनका टीचर उनकी खुशी बढ़ाने वाला हो और उनकी खुशी खत्म करने वाला ना हो। क्लासरूम में जाके बच्चा खुश हो जाए, जैसे इंसान बाग में जाता है, पार्क में जाता है, खेल के मैदान में जाता है तो इंसान की खुशी में इजाफा होता है। हमारा क्लासरूम का माहौल ऐसा हो, टीचर का माहौल ऐसा हो, टीचर का बिहेवियर ऐसा हो कि बच्चा जब क्लासरूम में आए तो वो खुश हो जाए। लेकिन अक्सर हमारे क्लासरूम में बच्चों की क्या खुशी, क्या हमारे बच्चों की खुशी, हम बच्चों की खुशी छीन लेते हैं। कितने पॉइंट हो गए, अभी 10 नहीं हुए, थक गए आप लोग। बच्चे तवक्को करते हैं हमारा टीचर शम्मा की तरह हमारे लिए जले, कुर्बानी दे और उनको कुर्बान न करे। शम्मा खुद कुर्बान होता है ना, है ना। शम्मा खुद कुर्बान होता है, शम्मा जलता है, रोशनी फैलती है, शम्मा जलता है, जिंदगी खत्म करता है और कुर्बानी देता है। किसकी, अपने वजूद की कुर्बानी देता है, अपनी हस्ती की कुर्बानी देता है, लेकिन रोशनी फैलाता है। लेकिन हम कभी कभी बच्चे को ही कुर्बान करते हैं, मुख्तलिफ कामों की वजह से बच्चे को ही कुर्बान करते हैं। तो हमारे 10 पॉइंट खत्म हो गए। और